ایک بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے آج بات میرا کرنے کا ارادہ ہے کہ ان کے بارے گفتگو کی جائے۔ حضرت سعد بن معاذ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بہت تھوڑی عمر پائی، 37 برس کی عمر تھی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 30 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور 7 سال انہوں نے اپنی زندگی اسلام میں گزاری ہے۔ 30 سال زمانہ جاہلیت میں گزر گئے اور 7 سال جو تھے وہ اسلام کے اندر تقریباً ان کے گزرے۔ اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، لیکن 7 سال کے اندر انہوں نے وہ کمال کر دکھایا، 7 سال کے اندر انہوں نے وہ برکتیں سمیٹ لیں، 7 سال کے اندر انہوں نے خدا کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ حضرت جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے کس کا وصال یا شہادت ہوئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل کیا ہوا ہے؟ کہ اس لیے کہ آج اللہ کریم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور اس بندے کی روح کے استقبال کے لیے خدا کا عرش بھی جھوم رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے خدا کا عرش بھی جھوما۔ اب وہ جھوما کیسے؟ حضرت سعد بن معاذ جب شہید ہو گئے اور پوری تاریخ بشریت کے اندر یہ واحد انسان ہے جسے یہ خوش نصیبی ملی ہے، جس کے حصے میں بشارت آئی ہے کہ خدا کا عرش جھوما ہے جن کی شہادت پر۔ عرش کیسے جھوما ہے کہ رب کائنات نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ 8 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے 29ویں سپارے میں، کہ 8 فرشتوں نے خدا کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو وہ فرشتے جھومتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا، ان کے جھومنے کی وجہ سے خدا کا عرش بھی جھومتا ہے۔ ایسی قسمت اور ایسا بخت پایا آپ نے اور ایسا رفیع الشان مرتبہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ان کی ٹانگ کو پکڑ کر ایک سائیڈ پہ کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ان کی ٹانگ کو پکڑ کر ایک سائیڈ پر کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، حضور کیا ہوا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اس کو جنازے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی تو میں نے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ اتنے خوش نصیب بندے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا رہے ہیں ان کی آمد پر، فرشتوں کی آمد پر۔ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی والدہ شعر پڑھتی ہیں عربی زبان میں۔ عربوں کا طریقہ تھا وہ جیسے ہمارے ہاں جب اللہ نہ کرے کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی تو لوگ مختلف جملے بولتے ہیں، تو عرب لوگ بھی مختلف شعر پڑھتے تھے، گھر والے بھی اور باہر والے بھی، افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے یا اس کی خوبیاں اور شان کو بیان کرنے کے لیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو ان کی والدہ کہتی ہیں سعد کی ماں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی اپنے لیے وہ کہہ رہی ہیں، سعد کی ماں کے لیے ہلاکت ہے کہ اس بندے کی بزرگی اور اس بندے کی شان اتنی تھی کہ اب کوئی بندہ اس کے قائم مقام نہیں بن سکتا۔ اس کے قائم مقام کون آئے گا، اس کی جگہ کون لے گا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ان کی والدہ کہتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنا ان کا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد کی ماں سچ کہہ رہی ہے، اس کے علاوہ میت پہ جو عورتیں روتی ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں، لیکن یہ سچ کہہ رہی ہے اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا ہے کہ اس کے بعد اس کے مقام پر کوئی اور بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ صرف 7 سال زندگی گزاری ہے اسلام میں انہوں نے، بس اس بات پہ غور کریں آپ، 7 سالہ اسلامی زندگی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کیسا مقام پایا اور کیسا مرتبہ پایا ہے۔
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سعد کی ماں جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، اللہ نے اس کو مقام اور مرتبہ اتنا دے دیا، اللہ نے اس کو شان اتنی دے دی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کا رونا دیکھا، وہ روئے جائیں، وہ چپ بھی نہ کریں کہ 37 سال کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، تو وہ چپ نہ کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے آنسوؤں کو کب روکو گی؟ اب یہ بات سنیے گا آقا علیہ السلام کی، کیا خوبصورت جملے ہیں، تمہارا غم کب ختم ہوگا اور تمہارے آنسو کب خشک ہوں گے، تمہارا دل کب مطمئن ہوگا؟ اے سعد کی ماں، تیرا وہ بیٹا دنیا کا پہلا بیٹا ہے جس کو دیکھ کر رب بھی مسکرا پڑا ہے اور خدا کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ خدا کا عرش جھوم اٹھا ہے اور رب اپنی شان کے مطابق مسکرا پڑا ہے۔ تیرے بیٹے کی شان یہ ہے، تیرے بیٹے کا مرتبہ یہ ہے، اور آپ نے صرف اپنی تقریباً 7 سالہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی اطاعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر محبت آپ نے کی ہے کہ اللہ پاک نے اس تھوڑے سے مرتبے میں یہ مقام دے دیا کہ لوگوں کی 100 سال کی زندگی پر بھی یہ 7 سال بھاری ہیں کہ جسے دیکھ کر رب مسکرائے، جس کا جنت استقبال کرے، جس کے لیے خدا کا عرش جھوم جائے، اس کی شان اور مرتبہ کیا ہے۔ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ آپ انصار قبیلہ، جو انصار کے اندر آپ سردار تھے کسی شاخ کے، اور عبد الاشہل ایک شاخ ہے قبیل انصار کی، اس کے آپ سردار تھے۔ آپ کے قبیلے کے 12 لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اور اس کے اندر آپ کے کزن بھی تھے، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا تو مسلمان ہو گئے، 12 لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب واپس جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں کوئی مبلغ دے دیں کہ جو بندہ ہماری تعلیم و تربیت وہاں پر کرے، ہمیں دین کے بارے سکھائے، ہمیں دین کی باتیں بتائے، ہمیں نماز روزے کی چیزیں دے اور ہمارے ہاں تبلیغ بھی کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تمہیں ایک میں بندہ دیتا ہوں، وہ تمہارے ہاں جا کر وہاں پر تبلیغ کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو حضور نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بطور خطیب اور بطور مبلغ بھیج دیا کہ جاؤ جا کر اب تبلیغ کرو وہاں پہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پورا سمجھا بجھا کے بھیجا بھی یوں تبلیغ کرنی ہے اور ایسے لوگوں کو پیغام پہنچانا۔ انہوں نے جو ان کے ساتھ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ان کی بیٹھک کے اندر بیٹھ گئے، یا ان کا جو بھی ڈیرا تھا وہاں پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے لگ پڑے، اللہ اللہ کر کے لوگوں کو دین سکھانے لگ پڑے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں پر تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بندہ آیا جو تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ اپنے علاقے کے سردار تھے، چودھری تھے۔ انہوں نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ نہ کرے، ہمارے اندر تم تبلیغ کرتے ہو، بچے اپنے باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی چھوڑ جاتا، بیوی اپنا شوہر چھوڑ جاتی ہے، یہ کیا تبلیغ کر رہے ہو تم؟ ہمیں یہ تبلیغ نہیں چاہیے یہاں پر، کہ نئی تبلیغ لے کر آ گئے ہو تم، ہمیں یہاں پر تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس صحابی کو حضرت مصعب بن عمیر کے پاس بھیجا نا، وہ گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر بیٹھے اور بات چیت کی، تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی آپ آئے ہو، میری بات سنو، میں بات بتاتا ہوں، اگر تمہیں اچھی لگے تو تم میرے پاس آ جانا، ورنہ پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں پاس بٹھایا، پاس بٹھا کر جب قرآن کی چند آیتیں پڑھی نا تو آنے والا بندہ کہنے لگا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب قرآن کی شان اتنی ہے سبحان اللہ، جب ہم نماز میں سنتے ہیں یا جب قرآن کی تلاوت وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھے کو بندہ سورہ رحمان سنے، سورہ یاسین سنے تو بندے کے کلیجے میں کیسے ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے جب غور و فکر کرے، اور اگر کسی خوش نصیب کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے تو پھر تو سبحان اللہ والے نیارے ہو جاتے ہیں۔
उस पर खुदा की कैसे रहमत बरसती है। हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसे कुरान सुनाया, वो मुसलमान हो गए। वापस गए तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हाँ भाई, जिस काम के लिए मैंने भेजा था, माँ वराअ कहाँ, वो पैगाम ले गए हो, वो तुम्हारे पीछे क्या बना। उसको बंदे को समझाया कि हमारे इलाके में तबलीग छोड़ दे और ये इस्लाम की बातें ना करें। वो बंदा जो गया था वो कहने लगा, मेरी ज़रा उम्र थोड़ी है और मेरा ज़रा मर्तबा भी थोड़ा है, तो मैं ठीक तरीके से बात नहीं कर सका। मुसलमान जो हो गए थे, तो मैं ठीक तरीके से बात नहीं कर सका। बेहतर यही है कि आप जाकर ज़रा अच्छे तरीके से समझाएं। मुझे नहीं लग रहा कि वो ना मुझसे बंदा समझ पाए। अच्छा, दिल में ख्याल ये है कि यार जैसे उसने मुझे कुरान सुनाया ना, अगर इसे भी सुनाया तो मुसलमान इसने भी हो जाना। नीयत ये, इन्होंने उस बंदे को तैयार किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत साद बिन मुआज़ गए, जाकर कहने लगे, हाँ भाई, ये तुम क्या तबलीग कर रहे हो यहाँ पर। बाप और बेटे में जुदाई हो रही है, माँ अपने बच्चे छोड़ रही है और बच्चा अपने माँ छोड़ रहा है, बीवी और शोहर में जुदाई हो रही है, और यहाँ बहन भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मज़हब छोड़ के मज़हब बदल रहे हैं। तबलीग बंद करो, यहाँ तबलीग नहीं चलेगी हमारे यहाँ। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर चूँकि मुबल्लिग बन के आए थे और उनको बनाया मेरे मुस्तफ़ा ने है, और फिर वो फैज़ देकर भेजा है और ज़ुबान में मिठास देकर भेजी है और एक लहजा देकर भेजा और एक खूबसूरत की शरीनी देकर भेजी है। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बात सुनी ना हज़रत साद बिन मुआज़ की, तो कहने लगे, आप बैठ जाएं, बात सुने, मेरी पहले बात सुन लें। अगर मेरी बात आपकी समझ में आती है तो ठीक है, अगर मेरी बात आपकी समझ में नहीं आती तो मैं इलाका छोड़ जाऊँगा, मैं इलाका छोड़ के चला जाऊँगा और तकलीफ़ कोई नहीं दूँगा आपको, यहाँ कोई जंग नहीं करवाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरी बात सुन ले बैठकर। तरीक़ाकार भी यही है कि आप दोनों फ़रीक़ैन की बात सुने। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी कलमा चुके नहीं पढ़ा, तो हज़रत साद बैठ गए। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सामने बिठाया। अब बात कैसे करनी है, तो बात करने के लिए उन्होंने जो इस मौजू का इंतखाब किया, उन्होंने हज़रत मुसअब बिन उमैर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ और सिखाए हुए तरीके के मुताबिक सामने बैठकर सूरतुर रहमान की तिलावत को शुरू कर दिया। अभी सूरह रहमान की चंद आयतें चली हैं आगे, तो हज़रत मुआज़ साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अभी रुको ज़रा। वो रुक गए। जब रुक गए तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि जिस नबी का तुम पैगाम लेकर आए हो उसके ग़ुलाम कैसे बनते हैं। इन्होंने बताया अभी ग़ुलाम बनने का तरीका ये है कि कलमा पढ़ा जाता है और गुस्ल कर ले, और उसके बाद तू जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन सीख और 2 रकत शुक्राने के पढ़। ये बात उन्हें सिखाई। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मुझे कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ाया, गुस्ल किया, 2 रकत नफल पढ़े। नफल पढ़ के हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली मुलाकात में हुजूर के ग़ुलाम हो गए। ग़ुलाम होने के बाद अब जो पुराने लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें इतनी बातें नहीं आती थी। ये आज मुसलमान हुए, पहला दिन है इस्लाम का आज इनका। अब इनकी इस्लाम की तबलीग का तरीका देखिएगा और आप ज़रा सुनिएगा कि इस्लाम की तबलीग कैसे करनी है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि अपने कबीले के चौधरी और सरदार हैं और वहाँ के बड़े रख रखाव वाले बंदे हैं, अपने कबीले में जाके खड़े होकर कहने लगे, मेरे कबीले वालों, बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कैसा बंदा हूँ। उन्होंने कहा कि एक आवाज़ में, आप हम सबसे बेहतर हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे रहनुमा हैं और हम में सियाने बंदे हैं, फैसले करने वाले हैं, समझदार हैं, साहिब इल्म हैं। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अगर मुझ पर एतमाद और यकीन है तो मैं ऐलान करता हूँ अल्लाह की कसम, तुम मर्दों और औरतों को में से किसी बंदे से भी उस वक्त तक कलाम नहीं करूँगा, मैं किसी बूढ़े और बच्चे से भी कलाम नहीं करूँगा जब तक कि तुम सारे अपना मज़हब छोड़कर मेरे मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ देते। वो सारे बंदे साथ मिला लिए, सैकड़ों लोग एक ही दिन में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि वो रख रखाव वाले बंदे थे, अपना असर रसूख था, उन्होंने अपना असर रसूख इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर लिया, दीन की तबलीग के लिए इस्तेमाल कर लिया। और हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि आका अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, साद की माँ चुप कर जा, तो चुप क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा इतना सादतमंद बुजुर्गी वाला चला गया है,
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد کی ماں تو رونا چپ کر جا، تیرے بیٹے کو تو رب نے بھی دیکھ کر مسکرایا ہے۔ ہمارا بھی کوئی عمل ایسا ہو کہ چلو عذاب سے ہی بچ جائیں، یہ حقیقت ہے بالکل واضح، بڑی کلیئر کٹ حقیقت ہے، بڑی صاف ستھری حقیقت ہے کہ مرنا تو ہے۔ کوئی بندہ ہم میں سے ایسا ہے ہی نہیں جسے اس بات پر یقین نہ ہو، خواہ وہ کسی مذہب، فرقے، مسلک، کسی دین سے تعلق رکھنے والا مرنا ہے۔ اب رولا یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں بھی آگے کیا بننا ہے، آگے اٹھایا جانا کہ نہیں اٹھایا جانا۔ تو ہمارا جو مذہب ہے اس کے مطابق قرآن کی واضح آیتیں، عیسائی مذہب کے مطابق بھی اٹھایا جانا ہے، سکھ مذہب کے مطابق بھی آگے ہے، ہندو مذہب کے مطابق بھی آگے حشر نشر ہے، ہمارے مذہب کے مطابق بھی ہے حشر نشر۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد اگلا مرحلہ تو ہے، تمام مذاہب کے نزدیک متفق علیہ تقریباً سوائے چند مذہبوں، وہ کہتے نہیں مر گئے تو مٹی ہو گئی بس ختم ہو گئی کہانی۔ جب مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے تو حساب و کتاب ہونا، تو ہماری تیاری کیا ہے؟ میں یہ آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری تیاری کیا ہے؟ اور سنیے گا صحابہ کرام کی تیاری کیسے ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں گفتگو کر رہا تھا، اور آپ کو میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو آپ نے عمرہ کس کے ساتھ کرنا تھا؟ آپ کا مکے میں تعلق تھا لوگوں کے ساتھ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا۔ امیہ بن خلف آپ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، مسئلہ سمجھنے والا ہے، کافروں کا سردار تھا امیہ بن خلف، لیکن ان کی دوستی تھی حضرت سعد بن معاذ کی ان کے ساتھ پہلے کی۔ لیکن آپ جب بھی وہ امیہ بن خلف مدینے سے گزرتا نا تو حضرت سعد بن معاذ اس کو کچھ کھانا پینا دیتے تاکہ اسے کو کام مکے میں لیا جائے، اور جب آپ مکے جاتے تو وہ امیہ بن خلف آپ کا کھانا پانی اس کا بندوبست کرتا آگے۔ تو حضرت سعد بن معاذ مکے سے گزر رہے تو آپ نے امیہ بن خلف سے کہا یار کوئی ایسا لمحہ دیکھ، امیہ بن خلف کافر ہی ہے، بات سمجھ نہیں ہے میری، اگر آپ یہ سمجھ گئے تو میرے بیٹھنے کا مقصد پورا، آپ کے آنے کا مقصد پورا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے انظر لی ساعۃ خلوۃ لعلی اطوف بالبیت، کوئی ایسا وقت یار دیکھ جہاں نا خانہ کعبہ کے پاس رش نہ ہو، چونکہ کافر ہیں یہاں تو میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا دوپہر کے وقت آ جانا، وہاں لوگ ہوں گے نہیں تو تم طواف کر لینا، کڑک دھوپ ہوتی ہے لوگ نہیں آتے۔ حضرت سعد بن معاذ کلمہ گو ہیں، یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، اچانک ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل آ کے کہنے لگا امیہ بن خلف سے یہ کون ہے جو بندہ طواف کر رہا ہے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا یہ میرا مہمان ہے اور یہ سعد بن معاذ ہے۔ کہنے لگا ابو جہل بڑا کڑک ہو کے کہنے لگا وہاں کا چودھری آدمی تھا، جل بھس گیا، کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، یہ ہمارے دین کے کو غلط کہے، ہمارے بتوں کو غلط کہے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دے، اور تو اسے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لے آیا، یہ کیا ظلم کر رہا ہے تجھے، تو یہ زیب نہیں دیتی حرکت جو تو نے حرکت کی ہے، خبردار اگر تو نے ایسے بندے کو کسی کو طواف کرنے دیا تو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بے دینوں کو تو نے پناہ دی ہوئی اور وہ امن کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہو۔ اور حضرت سعد بن معاذ کو ابو جہل کہنے لگا اگر تو امیہ بن خلف کے ساتھ نہ آتا تو میں تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دیتا، تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آ گیا۔ ابو جہل کے کہنے نا ڈنڈا چلتا سی، بڑا لفنگا آدمی تھا، بڑا لچا آدمی تھا، اگر تم اس کے ساتھ نہ آتا تجھے واپس نہیں جانے دینا تھا۔ تو آگے بھی حضرت سعد بن معاذ تھے، بلند آواز سے کہنے لگے ابو جہل اگر تو مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روکے گا نا تو میں تجھے اس چیز سے روکوں گا جو تجھے برداشت بھی نہیں ہوگی۔ کہ کس چیز سے روکے گا؟ کہ تمہارا راستہ مدینے سے نکلتا ہے، پھر دیکھنا میں تمہیں مدینے سے کیسے گزرنے دیتا ہوں۔ اکیلا بندہ طواف کر رہا، کہنے یہاں سے مجھے روک، تجھے میں وہاں سے روک کے دکھاؤں گا، مدینے کے پاس سے گزر کے دکھانا، میں نے تمہاری ٹانگیں نہ کاٹ دی۔ بڑی جرت سے حضرت سعد بن معاذ آگے اکیلے بندے جب اتنی بات کہی نا تو حضرت جو سعد بن معاذ کو امیہ بن خلف کہنے لگا آہستہ بول،
یہ ابو الحکم ہے، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ ابو الحکم ہے، ابو جہل ہے۔ آہستہ بول، ساری وادی کے لوگ اس کو سردار مانتے ہیں، یہ ہمارا سردار ہے، پورے مکے کے اندر اس کی چتراہٹ چلتی ہے، تو آہستہ بول، بلند آواز سے نہیں، میں کو حل نکالتا ہوں اس کا۔ حضرت سعد بن معاذ نے آگے سے جوش سے جواب دیا، اے امیہ ایسی باتیں رہنے دے، میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امیہ تو بھی میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے مارا جائے گا اور یہ بھی مارا جائے گا۔ اکیلے حضرت سعد بن معاذ نے کہا امیہ تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا اور یہ بھی مارا جائے گا، یہ ابو جہل بھی مارا جائے گا۔ امیہ نے جب سنا تو اس کو چٹے دن میں ایسے پسینے پسینے اور اندھیرا نظر آئے کہ نبی نے مجھے مارنے کا کہہ دیا۔ اسے پتا تھا جو وہ کہتے ہیں ہوتا ویسے ہی ہے۔ اس نے قسم اٹھا لی کافر نے کہ میں مکے سے نکلوں گا نہیں۔ یہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، میں صرف ایک لائن اس کی پڑھتا ہوں۔ ایک جنگ میں آقا کو ملا، نبی پاک نے مارا نہیں، ہلکی سی خراش لگائی، ہلکی سی خراش، نیزہ پکڑ کے ایسے خراش لگا دی۔ وہ خراش لگائی ہے، چیختا چلاتا دوڑتا پانی مانگتا پھرے۔ امیہ بن خلف، آپ پڑھیں بچے نیٹ سے نکال کے امیہ بن خلف کیسے مارا، چیختا پھرے پانی مانگ۔ لوگ کہے ہو اتنا بڑا چودھری سردار آدمی ہے، اتنے سے زخم سے پیٹ رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں لگایا کس نے ہے، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، تم نہیں جانتے یہ زخم لگایا کس نے ہے، میں مر جاؤں گا اسی زخم سے مرا ہوں۔ اتنے سے زخم سے آقا علیہ السلام نے زخم لگایا، وہ مر گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے پتا ہے تو بھی مارا جائے گا اور یہ بھی مارا جائے گا۔ اچھا، امیہ بن خلف کہنے لگا تجھے بتایا کس نے ہے کہ میں مارا جاؤں گا؟ کہ میں نے آقا علیہ السلام سے خود سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو سو گئے ہیں، پھر بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج رات کون فوت ہوا؟ آقا نے فرمایا کہ میرا صحابی سعد بن معاذ فوت ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عرش جھوم رہا ہے، ان کی وفات پر عرش جھوم رہا ہے۔ یہ حدیث میں نے سنائی جو ٹکڑا یہاں پر سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، فجر کی نماز پڑھائی، اتنا تیز چلے کہ پیچھے چلنے والوں کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا تیز چلے، لکھا ہوا روایتوں میں موجود ہے کہ پیچھے چلنے والوں کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، چادریں کندھوں سے گر گئیں، وہ چادریں اوپر لی ہوتی وہ کندھوں سے گر گئیں۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ مشقت میں پڑ گئے، اتنی تیز آپ چل رہے ہیں، اب جملہ سننا ہے اور میں نے گفتگو سمیٹ دینی ہے، میں آپ کو تحفہ ہی دینے لگا۔ حضور جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے ہیں، چادریں گر گئی ہیں، حضور بندوں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور آپ اتنی تیز سفر فرما رہے ہیں۔ حضور اتنا تیز پہلے کبھی چلے نہیں ہیں۔ فرشتوں نے اٹھا لیا تو غسل دے دیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرشتے اٹھا کر غسل نہ دے دیں، اس لیے ہم تیز جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنا مقام ہے حضرت سعد کا؟ فرمایا ہاں، 7 سال زندگی اسلام میں گزاری ہے، مقام یہ ہے کہ آقا جنازے میں جانے کی جلدی کر رہے ہیں، حضور غسل دینے کی جلدی کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نہ پہلے چلے جائیں۔ میں نے شروع میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی ٹانگ پکڑ کے سائڈ پہ کی، یہ روایتوں میں لکھا کہ حضور یہ ٹانگ کس لیے کی ہے؟ کب فرشتے باقی تو بیٹھ گئے، ایک کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، ایک فرشتے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، زندگی یوں گزارے کہ کچھ نہ کچھ بن جائے ہمارا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔